اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مجتہد تہرانی آیت اللہ شیخ محمد تقی آمولی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں آغاز ہوئی۔ آج اس سلسلے کا دوسرا درس ہے، اور ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کیا کہ مجتہد تہرانی آیت اللہ آمولی نے 35 سال کی عمر میں آیت اللہ عبد النبی سے تہران میں اجازہ اجتہاد حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد شدید ترین مشکلات کے باوجود آپ نے محنت کی اور توسل کے نتیجے میں حوزہ علمیہ عراق نجف اشرف میں تشریف لے گئے، اور وہاں کے جید بزرگ علماء سے آپ نے استفادہ کیا، جن میں آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ ناعینی اور سید ابو الحسن اصفہانی جیسی شخصیات شامل ہیں۔ لیکن 45 سال کی عمر میں آپ نے اپنے اندر اس کمی کا احساس کیا کہ میں نے بہت ساری کتابیں تو مطالعہ کر لی ہیں، لیکن ان تمام مطالب کے اوپر اعتراضات ابھی باقی ہیں، اور پھر بھی میں اس مقام پر نہیں پہنچا، مجھے اس حقیقت کا ادراک نہیں ہوا جس حقیقت کو کشف کرنے کے لیے میں حوزہ علمیہ نجف اشرف میں آیا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس دور میں حرم مطہر مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ والثناء میں مجھے ایک مندرس لباس پہنا ہوا ایک فقیر ملا، جس سے میں گفتگو کیا کرتا تھا۔ تمام رات مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو ہوتی تھی۔ وہ شخص اگرچہ کامل نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے بہت ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کی، اور پھر بالآخر میں ایک ایسے استاد کامل کی خدمت میں شرف یاب ہوا جو سائے میں آفتاب کا کردار ادا کرتا تھا۔ پھر مرحوم آمولی لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے 5 سال استفادہ کیا، اور پھر اس کے بعد حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق کو خیر آباد کہہ کے میں واپس تہران آ گیا، اور مسجد مجد الدولہ میں نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ مسجد میں جو محلہ تھا اطراف میں، ان لوگوں نے میرے لیے گھر کا انتظام کیا، اور قریب ہی مسجد کے مجھے ایک چھوٹا سا گھر انہوں نے دے دیا۔ اب اسی گھر میں آیت اللہ آمولی مجتہد تہرانی اپنے تمام دروس دیا کرتے تھے، یعنی درس خارج اور اس کے علاوہ فلسفے کے دروس اسی چھوٹے سے گھر کے جو ابتدائی حصہ ہے، جو پہلا کمرہ ہے جو باہر کی طرف اور گھر کے بالائی حصے کی طرف ہے، اس کمرے میں آپ درس دیا کرتے تھے۔ نہایت چھوٹا کمرہ تھا کہ جس میں 20 افراد بھی مشکل ان کی جو ہے وہ جگہ ہو سکتی ہے، اور وہ وہاں پر بیٹھ سکتے تھے۔ آیت اللہ آمولی نے اس مختصر سے کمرے میں نامی گرامی شخصیات کی تربیت کی، جن میں آیت اللہ حسن زادہ آمولی، آیت اللہ جوادی آمولی، آیت اللہ رضی شیرازی، اور اس کے علاوہ متعدد شخصیات قابل ذکر ہیں کہ جن کی تربیت آیت اللہ تہرانی آیت اللہ شیخ محمد تقی آمولی کی جانب سے ہوئی۔ پھر آیت اللہ کی روش یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ یہاں جو خارج فقہ کا درس دیا کرتے تھے، اور آپ نے خارج اصول کا مستقل درس نہیں دیا، جب کسی نے آپ سے سوال کیا اور خواہش کی کہ آپ ان کے لیے اصول کا درس دیں، تو نہایت ہی دھیمے لہجے میں، نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں اس شخص سے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں فقہ کا درس دوں، اور اسی درس کے جہاں کہیں مناسبت ہو تو اس میں میں اصولی بحث کو بھی ذکر کروں۔ لہٰذا آیت اللہ آمولی نے فقہ کا درس شروع کیا، اور آپ کا درس پورے تہران میں ہی نہیں بلکہ حوزہ علمیہ قم تک آپ کی درس کی شہرت کا ایک وہ جو ڈنکا ہے وہ بجنے لگا۔ آیت اللہ آمولی کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے درس سے متعلق جو مواد ہے اس کو لکھ کر ایک کاغذ پر لایا کرتے تھے، اور پھر اس کاغذ کی روشنی میں آپ اس پر تفصیلی بحث کیا کرتے تھے۔ یہی جو آپ نے جزوات خود لکھے اور لکھ کر لائے اور باقاعدہ درس دیا، یہ بعد میں ایک کتاب کی شکل اختیار کر گئے، جس کا نام مصباح الہدیٰ فی شرح عروۃ الوثقیٰ۔ یہ باقاعدہ ایک کتاب ہوئی جو بعد میں پرنٹ ہوئی۔ تو آیت اللہ کی روش ہوا کرتی تھی کہ وہ ایک کاغذ پر تمام مطالب خلاصہ لکھ کے لاتے تھے، پھر ان مطالب کی روشنی میں تفصیل
اس کی جو ہے وہ تفسیر کیا کرتے تھے، سیر حاصل بحث کیا کرتے تھے اور طلاب کو مستفید کیا کرتے تھے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ نے اپنے گھر کے اس مختصر سے کمرے میں تو جب درس شروع کیا اور آپ کی شہرت جو ہے وہ پھیل گئی، ہر طرف آپ کی شہرت ہونا شروع ہو گئی، تو ایسے میں تہران یونیورسٹی کے چانسلر نے آیت اللہ شیخ محمد تقی آمولی سے رابطہ کیا، یعنی بدیع الزمان فروزان فر تہران یونیورسٹی کے چانسلر تھے۔ انہوں نے آیت اللہ سے رابطہ کیا کہ آپ دانشگاہ تہران یعنی تہران یونیورسٹی میں تشریف لایا کریں اور وہاں آ کر فلسفہ اور عرفان کی تدریس کریں۔ آیت اللہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر میں اس ظالم حکومت کی ایک یونیورسٹی میں تدریس کروں گا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ میرا یہاں درس پڑھانا اس سلطنت پہلوی کی تقویت کا باعث بنے گا، لہٰذا آیت اللہ نے صریح انکار نہیں کیا بلکہ اس انداز میں انکار کیا کہ میں پہلے سے ہی اپنے گھر میں درس پڑھا رہا ہوں اور میرے پاس مزید وقت نہیں ہے، تاکہ وہ لوگ بھی ٹل جائیں اس بات سے اور انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ آیت اللہ تہرانی ان کی یونیورسٹی میں تدریس کے لیے نہیں آنا چاہتے، اور اپنا مقصود بھی حاصل ہو جائے کہ آیت اللہ تو واقعی اپنے گھر میں درس پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے کسی غلط بیانی سے بھی کام نہیں لیا۔ سیاسی نقطہ نظر میں اگر دیکھیں تو بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ افراد جو حوزہائے علمیہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو فیلسوف ہوتے ہیں، یا وہ افراد جو عارف مزاج ہوتے ہیں، ایسے افراد کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ بالکل دنیا سے عزلت اختیار کرتے ہیں، دنیا سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور ان کا کام سارا دن ذکر فکر کرنا، نماز تہجد پڑھنا، اور بس انہی چیزوں میں یہ اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اجتماعیات اور معاشرے کی اصلاح، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان امور سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ یہ ایک غلط تصور ہے۔ فقیہ اور عارف یہ جب معاشرے کے اندر رہتا ہے اور معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، اس کا کام امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اس کا وظیفہ ہے۔ معاشرے کی ضروریات کا احساس کرنا، معاشرے کے اندر جو انحرافات ہیں ان انحرافات کو اصلاح کر کے اس کو درست راستے پر گامزن کرنا، یہ ایک فقیہ کا، ایک عارف کا وظیفہ ہے۔ ہرگز عارف جو ہے وہ معاشرے سے اور معاشرے کی مشکلات سے بے تفاوت نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے، جیسے مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جیسے شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جیسے آیت اللہ بروجردی نے کیا، جیسے مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس قسم کی شخصیات اپنا کردار ادا کرتی رہتی تھی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آیت اللہ علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو قیام کی ترغیب دلائی تھی۔ دو مختلف قسم کے واقعات ہیں، ایک واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، ایک واقعہ جب میں امام خمینی کے حالات زندگی کو بیان کروں گا تو وہاں ذکر کروں گا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب نجف اشرف عراق میں جاتے ہیں وہاں زیارت کرنے کے لیے، تو آغا قاضی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور ایک وہ نہایت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ابھی امام خمینی نے اپنے قیام کا آغاز نہیں کیا، آیت اللہ قاضی نے تمام واقعہ امام خمینی کو بیان کر دیا کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، تمام افراد کی موجودگی میں تمام واقعہ بیان کر دیا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسے صرف سنتے رہے۔ تو یہ واقعہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو آیت اللہ شیخ محمد تقی آمولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاشرے کے اطراف میں ہونے والے واقعات سے بے تفاوت نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا باقاعدہ سیاسی مسائل میں آپ کی نظر ہوا کرتی تھی، اور آپ مختلف موارد میں اپنی نظر کا اعلان کرتے تھے، لوگوں کو اجتماع کی دعوت دیا کرتے تھے، ملکی سیاست میں اپنا اہم رول ادا کرتے تھے، بلکہ اس سیاست میں پہلی نظر آیت اللہ آمولی کی سب سے اوپر ہوا کرتی تھی۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ آمولی نے مختلف مقامات پر اسلام و مسلمین کی حق میں آواز اٹھائی، بیانات جاری کیے، علماء سے ملاقاتیں کی اور کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مثلا بطور مثال آپ دیکھ لیں، 1949 کا واقعہ ہے کہ سلطنت کے خلاف 45 علماء نے باقاعدہ دستخط کیے اور ایک اطلاعیہ جاری کیا کہ جس میں حکومت پہلوی کی مذمت کی گئی تھی۔ ان 45 علماء میں بھی آیت اللہ آمولی کا نام درج ہے۔
پھر اس کے علاوہ 1960 کا واقعہ ہے کہ سلطنت نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، جس پر آیت اللہ آملی نے عوام کو باخبر کیا کہ سلطنت نے ایک خیانت کی ہے، ایک جنایت کی ہے، اور اسلام و مسلمین کے ساتھ اس خیانت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شدید اللحن آپ نے اطلاعیہ جاری کیا اور اس اطلاعیہ کے بحاف پر لوگوں کو آگاہ کیا کہ حکومت نے کیا اقدام مخفیانہ طور پر انجام دیا ہے اور عوام کو باخبر نہیں ہونے دیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ نے جب فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا اور غاصب اسرائیل کو جب شاہ کی حکومت نے ایکسیپٹ کیا مخفی طور پر، تو آیت اللہ نے اس کے خلاف احتجاجی کال دی، آیت اللہ نے اس کے خلاف بیان جاری کیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس قدر پرانا مسئلہ یہ ہو چکا ہے اور مسلمانوں کو اس سے گویا کہ اب ایک عادی احساس کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایک نارمل روٹین ہو گئی ہے کہ 100 یا 150 افراد زخمی ہو جائیں، شہید کر دیا جائیں، ایک نارمل بات ہے۔ یہ جو ایک نارمل مسئلہ مسلمانوں کے لیے بنتا جا رہا ہے، یہ نہایت ہی افسوسناک مسئلہ ہے۔ مسلمان اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں زجر میں مبتلا ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، اور اس زجر اور تکلیف کا عامل ایک ظالم ہے، تو دوسرا مسلمان قطعی طور پر اس سے بے تفاوت نہیں رہ سکتا، خاموش نہیں رہ سکتا، اسے اپنی صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے۔ لہٰذا آیت اللہ آملی نے اپنا حق ادا کیا، آیت اللہ آملی نے صدائے احتجاج بلند کی، اور آج بھی ہمارا یہی وظیفہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیادوں پر کس قدر فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر 1400-1500 فلسطینی زخمی ہو رہے ہیں، اور یہ جو جنایت کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اندر، اس کے بارے میں ہم اپنی آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ ہم صدائے احتجاج کیوں بلند نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ اگر ایک ٹوٹل جو فگر ہے، ایک پورا آمار لیں، تو وہ مظاہرے اور وہ احتجاجی کالز جو مغربی ممالک میں دی جاتی ہے اور مغربی میڈیا میں اس کو کوریج دی جاتی ہے اور وہ منظر عام پر آتی ہے، لوگ اس احتجاج میں شریک ہوتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف اور اپنی حکومتوں کے خلاف جو بے تفاوت ہو چکی ہیں ان کے خلاف احتجاج بلند کر رہے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور مسلمان ممالک کے اندر جو احتجاج ہو رہے ہیں، جو مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، اور پھر اس کو کوریج بھی نہیں مل رہی ہے۔ بعض مسلمان تو ایسے ممالک بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے لبوں کو جنبش دینا مناسب نہیں سمجھا ہے۔ عزیزان، یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ کیا روٹین بن چکی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان ایک دوسرے کے امور سے ایسے غافل ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہزاروں کی بنیادوں پر فلسطینی زخمی ہو رہے ہیں؟ ابھی آج ہی کا جو آمار میں دیکھ رہا تھا کسی اخبار کے اندر کہ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ 52,000 فلسطینی جو ہیں وہ انہی دنوں میں گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں اور آوارہ ہو چکے ہیں۔ ایک آدمی اور 2 آدمی اگر اپنے گھر سے آوارہ ہو جائے تو آپ اس پہ اگر بے تفاوت رہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو ان کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے زیادہ اس ماجرے کو اہمیت نہیں دی۔ 52,000 افراد کا اپنے گھر سے بے گھر ہو جانا اور آوارہ ہو جانا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ آپ خود ایک خاندان کی جگہ پر خود اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر خدائی نہ خواستہ آپ کے ساتھ ایسی مشکل ہوتی تو آپ اس عالم میں کیا کرتے؟ آپ اپنے بیوی بچوں کو کہاں لے کر جاتے؟ کیسے ان کی روزمرہ زندگی کی ضروریات کو فراہم کرتے؟ کیسے ان کا خیال رکھتے؟ کیسے سردی اور گرمی کی شدت سے ان کی حفاظت کرتے؟ آپ خود اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے تصوری مقام پر ایسی جگہ پر رکھیں تو اس طرف آپ دیکھیں 52,000 افراد گھر سے بے گھر ہو جائیں، اور پھر یہ نہیں کہ نہایت ہی آسائش میں آ گئے ہیں، کسی اچھی جگہ پر آ گئے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ گولیوں کی آوازیں ہیں، بمباری ہے، گیسز ہیں، شہادتیں ہیں، ہلاکتیں ہیں، افراد کا ہاسپٹلز میں ہونا ہے۔ آیا میڈیا اس سے محفوظ ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اخبارات کے دفاتر ہیں، چینلز کے دفاتر ہیں، ان کے اوپر تک حملہ کیا جا رہا ہے، وہ اس سے محفوظ نہیں ہے؟ ہاسپٹلز محفوظ نہیں ہیں ان جنایات سے؟ تو ایسے میں کیسے خاموش رہا جا سکتا ہے؟ کیوں جو سیکیورٹی کونسلز ہیں وہ اس پہ خاموش ہے؟ کیوں وہ ممالک جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اس مسئلے میں خاموش ہیں؟ یہ ممنوع ہتھیار کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ ممنوع گیسز کیوں استعمال ہو رہی ہیں؟ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے بے عنوان انسان، اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون آواز اٹھائے گا؟ اور بے عنوان مسلمان تو ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کریں۔ یہ تو ہم آواز کی
اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان ہے، ایک شخص زندہ ہے، ایک شخص شعور رکھتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آواز اٹھائیں۔ تو ایسے میں آیت اللہ آملی نے ایک ایسی رجیم کو اور ایسی جنایت کار غاصب حکومت کو ایکسپٹ کرنے کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی، اور حکومت پہلوی کی شدید اللحن انداز میں مخالفت کی اور عوام کو متوجہ کیا کہ یہ کیا جنایت اس سلسلے میں ہو چکی ہے۔ یقینی بات ہے دیگر علماء نے بھی اپنی آواز اٹھائی ہوگی، ہم اس کی نفی نہیں کر رہے، ہم یہاں آیت اللہ آملی کے کردار کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ افراد جو عالم ہیں ان کا اجتماعیات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص وہ عالم جو عارف بھی ہے، مجتہد بھی ہے، اس کا تو بدرجہ اولا سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو یہ چاہیے کہ وہ ایک تسبیح پکڑ لے اور سارا دن جو ہے نا وہ اپنا ورد اور اپنا ذکر کرتا جائے، اور ان معاملات سے وہ بے خبر ہو اور ان میں اپنی وہ دلچسپی کا اظہار نہ کرے۔ نہایت مذموم اقدام ہے، نہایت مذموم سوچ ہے یہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہے۔ ایک عالم ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرتی مسائل کے اندر اپنی نظر دے، معاشرے کے اندر جو انحرافات ہو رہے ہیں، معاشرے کے اندر جو اسلامی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے دے، اظہار کرے، اعلان کرے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اس کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ اگر معاشرے میں ذرہ بھر بھی کجی پائی جائے اور انحراف پایا جائے اور عالم اس انحراف کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ جواب دہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور۔ اگر آپ دیکھیں تو 1962 عیسوی میں باقاعدہ 100 عدد علماء نے ایک اطلاعیہ جاری کیا، اور ماجرا کچھ یہ ہوا کہ سلطنت نے باقاعدہ ایک آرٹیکل کے تحت، ایک باقاعدہ قانون کے تحت ایک قانون پاس کیا، اور اس قانون کے نتیجے میں آئندہ انتخابات کے دوران جو کاغذات لکھے جائیں گے ان میں، اور جو حلف لیا جائے گا اراکین جو منتخب ہو کے آتے ہیں، ان نامزد اراکین سے جو حلف لیا جائے گا وہ قرآن مجید کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ آسمانی کتابوں کی بنیاد پر ہوگا۔ اور حکومت اپنا اس اقدام سے یہ چاہتی تھی کہ مختلف افراد کہ جو غیر مسلمان ہیں ان کو اس طرح سے پارلیمنٹ میں جگہ دی جائے اور انہیں بھی اہمیت دی جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آیت اللہ آملی نے اور متعدد علماء نے اس سے اپنی جو ہے وہ مخالفت کا اور اختلاف کا اظہار کیا کہ اسلام سے ہم ہرگز جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اسلامی تعلیمات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ ہماری بنیادی جو حکومت کے ساتھ ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر یہ اسلام شامل ہے، ہم ہرگز اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ آسمانی کتابوں کا لفظ جو حکومت لا رہی ہے اور اس آسمانی کتابوں کے پیچھے حکومت جو مذموم سازش کر رہی ہے اسلام کے خلاف، اس سے کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اسے کبھی کم اہمیت نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا 100 علماء نے باقاعدہ ایک شدید اللحن اطلاعیہ جاری کیا۔ اس اطلاعیہ کی فہرست کے ٹاپ پر آیت اللہ شیخ محمد تقی آملی کا نام گرامی موجود تھا، آپ نے بھی اپنے اختلاف کا اظہار کیا۔ پھر علماء نے عہد کیا کہ جب تک حکومت اپنے اس اقدام سے عقب نشینی نہیں کرتی ہے، اپنا یہ فیصلہ واپس نہیں لیتی ہے، علماء ہرگز چین سے نہیں بیٹھیں گے، باقاعدہ اسلامی قوانین کی تدوین کے لیے، اسلامی بنیادی اصولوں کی حفاظت کے لیے وہ قیام کریں گے اور ہرگز حکومت کو ایسے اقدامات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ حکومت اس سے بھی عقب نشینی نہیں کر رہی ہے اور علماء کی بات کو اہمیت نہیں دے رہی، تو علماء نے ایک اطلاعیہ جاری کیا، اور اس اطلاعیے کی روشنی میں علماء نے دعا کا سہارا لیا، یعنی مسجد عزیز اللہ تہران کے اندر جو موجود ہے، اعلان کیا کہ اس کے اندر تمام افراد جو ہیں وہ جمع ہوں اور رجب المرجب کے آغاز میں اجتماعی طور پر دعائیہ مراسم منعقد کیے جائیں گے، اور در واقع یہ دعائیہ مراسم جو ہیں وہ حکومت کے خلاف احتجاجی قال کا حصہ ہیں، یعنی یہ مسجد میں بیٹھ کے ظاہراً تو دعا پڑھیں گے لیکن ان کی یہ دعا حکومت کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرے سے کم نہیں ہوگی۔ حکومت کو معلوم ہوگا کہ یہ
اجتماع جو منعقد ہو رہا ہے یہ حکومت کی اس پالیسی کے خلاف منعقد ہو رہا ہے اور حکومت کو اس پالیسی سے عقب نشینی کروانے کے لیے منعقد ہو رہا ہے۔ لہٰذا علماء نے جب وہ اطلاعیہ جاری کیا تو اس اطلاعیے میں بھی آیت اللہ آملی نے باقاعدہ دستخط کیے اور خود اپنا بیان بھی دیا اور عوام سے کہا کہ اس دعائیہ مراسم میں آپ بھی شرکت کریں تاکہ حکومت کو پتہ چلے کہ نہ صرف یہ کہ علماء اس اقدام کے مخالف ہیں بلکہ عوام بھی اس اقدام کو مسترد کرتے ہیں اور ہرگز اسے تسلیم نہیں کر رہے، لہٰذا حکومت فوراً اپنا فیصلہ جو ہے وہ اس سلسلے میں واپس لے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب مدرسہ فیضیہ کا واقعہ ہوتا ہے 15 خرداد کا، اور میں پہلے اس موضوع پر آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، ظاہراً کسی نے یوٹیوب پر ہم سے سوال بھی کیا تھا اور ہم نے اس 15 خرداد کے واقعے کی وہاں پر وضاحت بھی کی تھی۔ 15 خرداد کا جب واقعہ ہوتا ہے قم کے اندر، امام خمینی کو اس واقعے کے بعد گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ امام خمینی نے وہ شدید اللحن تقریر جو کی ہوتی ہے حکومت کے خلاف، اور وہاں پر سیکیورٹی افواج داخل ہو جاتی ہیں، وہاں پہ علماء کو، طلاب کو، عوام کو جو ہے وہ شہید کرنا شروع کر دیتی ہیں، مارنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ ایک عجیب و غریب قسم کے واقعات آپ ان کو تاریخ ایران میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو نجف سے آیت اللہ شاہ رودی، آیت اللہ حکیم، آیت اللہ خوئی وہاں سے ٹیلی گرام کرتے ہیں آیت اللہ تقی آملی کو اور اس واقعے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اور آیت اللہ آملی سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس واقعے کے اندر وہ افراد جو مصدوم ہوئے ہیں، وہ افراد جو زخمی ہوئے ہیں، وہ افراد جو آسیب جن تک پہنچا ہے، جو مشکلات میں ہیں، ان کا ساتھ دیں، ان کا دفاع کریں، ان کی ابتدائی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ مراجع عظماء طراز اول نجف اشرف عراق اس وقت بھی آیت اللہ آملی کو ایک اہم نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کے نزدیک آیت اللہ تقی آملی کا تہران کے اندر ہونا ایک نہایت ہی عظیم جو ہے وہ ایک عنوان رکھتا ہے کہ ایک برجستہ فقی تہران میں بیٹھا ہے، مجتہد تہرانی کے عنوان سے شیخ محمد تقی آملی، اور اس کا یہ ساتھ تعزیت کرنا بنتا ہے، اسے یہ تلقین کرنا کہ وہ جا کر یہ کام کرے۔ یہ واقعاً اپنا کردار معاشرے میں ادا کر رہا ہے۔ مرجعیت عظمیٰ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اظہار افسوس کی خاطر اس سے رابطہ کریں۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ آیت اللہ شیخ محمد تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں ابھی جاری ہے۔ آپ اگر دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔